नॉर्मल डेमोक्रेसी में भी कई लोग वोट नहीं देते, उनको कोई कैंडिडेट ही पसंद नहीं आता, या वो इस प्रोसेस में बिलीव ही नहीं करते। जमहूरियत में इसकी आज़ादी है, आप वोट डालें न डालें। कश्मीर की शनाख्त आर्टिकल 370 नहीं, कश्मीर की शनाख्त अपनी है, आर्टिकल 370 ने एक सेफ गार्ड दिया था उसको। 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान की मरकज़ी हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां ना के बराबर रही। वही एक तरफ 370 की मनसूखी के साथ ही अपोजिशन के तकरीबन तमाम बड़े रहनुमाओं को या तो हिरासत में ले लिया गया या उनकी नकलो हरकत पर रोक लगाई गई। अगरचे बाद में उनकी रिहाई हुई, ताहम आज भी प्रो फ्रीडम सेंटिमेंट्स और सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी रखने वाले लोग जेलों में बंद है। इसके साथ साथ जमात इस्लामी जो एक मजहबी और समाजी तंजीम का दावा करती है, इस पर बैन लगाई गई और उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज किया गया। 2019 के बाद 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 मरहलों में लोकसभा के तमाम 543 अराकीन को मुंतखब करने के लिए हिंदुस्तान ने आम इंतखाबात का ऐलान किया। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये इंतखाबात मुनाक़द किए जा रहे हैं। बरसों से हिंदुस्तान के ज़ैर इंतज़ाम कश्मीर में ये रिवायत रही थी कि ज़्यादातर लोगों ने इंतखाबात का बाइकाट किया है, लेकिन इन पार्लिमानी इंतखाबात की सबसे बड़ी तब्दीली जो माजी में कभी देखने को नहीं मिली, वो ये कि लोगों की भारी शिरकत नुमाया तौर पर देखने को मिल रही है। Our constitution has provided us right to vote, as we already know that our parliament or our legislatures are elected, and they are elected by the people for the people, and it is as you said that we can change the government. We have the power, that is the power of vote, and by this vote we can make a huge difference. In a country like India, we have democratic setup, and democratic setup constitution has provided us the right to vote, to cast vote, and to choose our representatives. And this is the day we are going to vote, and we are happy that people in large numbers are coming to polling stations, and huge number of gathering you can see here voting for their representatives, and it's a very welcome step. ये वोट का जो है हक जो दिया गया है, इसमें हम चेंज लाते हैं। आगे जो जिसको हम चुनते हैं वो उनकी पार्टी आगे उसका चलेगा या ना चलेगा, हम तो अपनी तरफ से अपनी राय का इज़हार तो करते हैं। चाहते क्या है, चेंज चाहते हैं, और क्या चाहते, तो हम अपना स्टेटस वापस लेना चाहते हैं, इसीलिए तो वोट डालते हैं। तो हमने वोट अपना डाला, हम अच्छा कोई कैंडिडेट जो है उसको मतलब वोट डाला हमने, जो हमारे मुश्किलात हल करेगा। इन लोकसभा इलेक्शंस में लोगों की विलिंग पार्टिसिपेशन जम्मू कश्मीर के लिए एक टेक्टोनिक शिफ्ट के तौर पर दिख रहा है। लोगों के साथ साथ हमने रिवायत से हटकर भारी तादाद में लोगों की पार्टिसिपेशन को लेकर नूर अहमद बाबा, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, से जानने की कोशिश की कि क्या ये वाकई में लोगों को जमहूरियत पर एतबार आने लगा या लोगों की इस शिरकत को किसी और अंदाज से ताबीर किया जा सकता है। 2024 के पार्लिमानी इलेक्शंस जो आजकल हो रहे हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है एज़ फार एज़ कश्मीर इज़ कंसर्न, और मुझे बताएं इस पार्लिमानी चुनाव में हमें लोगों की काफ़ी पार्टिसिपेशन देखने को मिली। इस पार्टिसिपेशन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये वाकई में एक चेंज है? अगर चेंज है तो किसकी तरफ इशारा कर रही है? देखिए, पहले ही मैं ये कहूँ कि आपने कहा कि आपकी बार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आपकी बार पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो फोर्सेस बाइकॉट का जोर देती थी वो काफ़ी हद तक सबड्यूड हैं, या उनकी लीडरशिप जो है कुछ जेलों में है, कुछ, लेकिन उनमें कोई वो सकत नहीं रही। और जो हालात जो बने 19 के बाद, तो उनमें उनकी वो इनिशिएटिव उनके पास रहा नहीं। अब इनिशिएटिव सिर्फ लोगों के पास है। इन हालात में लोगों ने अपनी विजडम में अपने तौर पर शायद ये फैसला किया है कि लोग यहाँ के हक़ में, क्योंकि यहाँ जमहूरियत का फूदान रहा पिछले कई साल से,
اور جو چینجز آئی اس کے بارے میں ان کی اپنی جو رائے ہوگی اس پر وہ اپنی رائے دے دیں گے. لوگوں کے کنسرن سب سے زیادہ امپلائمنٹ ہوتا ہے, ان کے کنسرنز اکانومی ہوگی, ان کی کنسرنز عام فیسلٹیز ہوں گی. تو ان چیزوں کے بارے میں یا شناخت کے بارے میں کشمیری لوگ کافی ہمیشہ سے تاریخی طور پر اس بارے میں بڑے حساس رہے ہیں کہ یہاں کی شناخت کو محفوظ رکھا جائے. اسی طرح ملکہ میں جموں میں بھی ایسے خدشات ایسی چیزیں ہیں. لداخ میں بھی ہم نے جو ابھی ریسنٹ ایجیٹیشن دیکھی تو اس میں بھی ان کے بھی خدشات ہیں, جو تبدیلیاں ان میں جو سیف گارڈز نہیں رہی. تو ان چیزوں کے بارے میں اصل تو ایسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی خدشات ہیں, لیکن ان کا ایک واضح ثبوت اسی وقت آئے گا جب الیکشن کے نتائج آئیں گے. اچھا, ایک طرف سے بنیادی سہولیت کی ڈیمانڈ کرنا لوگوں کی ایک اہم وجہ ہو سکتی ہے. دوسری طرف سے آپ شناخت کی بات کر رہے ہیں جو آئیڈینٹی 370 کے ایبروگیٹ ہونے سے چھینی گئی ہے, جسے چھینی نہیں گئی, اس سے خطرہ پڑتا ہے. جسے کشمیر کی شناخت آرٹیکل 370 نہیں تھی. کشمیر کی شناخت اپنی ہے. آرٹیکل 370 نے ایک سیف گارڈ دیا تھا اس کو, وہ سیف گارڈ ہٹ گیا. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو خطرہ لگتا ہے. یہاں کی زمین میں اسپیشل رائٹس تھے, امپلائمنٹ میں کچھ اسپیشل رائٹس تھے, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو خدشے ہیں. تو اب اگر جموں کی جہاں پہ بی جے پی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑا کیے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگوں میں کہیں نہ کہیں ریسنٹمنٹ دیکھا جا رہا ہے, لیہ میں یا لداخ میں بھی تبدیلیاں آ گئی ہے, اور کشمیر سے تو انہوں نے کسی کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرانگ میسیج رہے گی بی جے پی کے لیے کہ ریجنل پارٹیز کو یہاں پہ جتانا, انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے جو ڈیسیجنز لیے تھے وہ غلط تھے؟ دیکھیے, اس کے دو پہلو ہیں. جہاں تک بی جے پی ایک لانگ اسٹینڈنگ یہ اس کا اسٹینڈ رہا ہے. اس کے مینیفیسٹو میں بجائے خود جب کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بن گیا 1950 میں, تب سے ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ آرٹیکل 370 کو ہٹایا جائے. حالانکہ یہ اس کا بیشتر حصہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا, لیکن ان کے الیکشن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا, تو اس کی وجہ سے ان کو ہٹانا تھا. اور اس کے لیے ان کی اپیل جو ہے وہ ان کا صرف کشمیری الیکٹوریٹ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا نیشنل لیول پر, ہندوستان کی لیول پر کون حکومت بنتا ہے. یہاں سے صرف ایک میسیج جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود یہاں کے لوگ ایک لوکل پارٹی یا ریجنل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, جن کے بارے میں بی جے پی نے کافی کچھ کہا تھا ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے سلسلے میں, اس کا ایک میسیج آئے گا. اچھا, مجھے بتائیں ایز اے پولیٹیکل انالسٹ, ٹریڈیشنل ووٹر جو ہوتے تھے, جنہوں نے آج بھی جس طرح سے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے ووٹ ڈالتے آ رہے ہیں آج بھی, تو نئے ووٹرز جن کی تعداد بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے آج, خاص کر ان پارلیمانی الیکشنز میں, اور وہ بھی اربن ایریاز میں, کیونکہ اربن ایریاز ہمیشہ سے ووٹنگ میں پیچھے تھے جہاں تک کشمیر کی بات ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے, جو نئے ووٹرز آئے ہیں, یہ پچھلی پروسیس سے اکتا گئے تھے, یا اگر انہیں لگ رہا ہے کہ یہ پچھلی پروسیس جو تھی اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا, کیا یہ ڈیموکریسی میں آپ بلیو کرتے ہیں, یا اس سے پہلے بھی کرتے تھے, انہیں کس چیز نے روکا تھا؟ دیکھیے, ڈیموکریسی میں ہر لوگ بلیو کرتے ہیں, لیکن ہر ڈیموکریسی کا ایک پولیٹیکل کانٹیکس ہوتا ہے. اس وقت جو کانٹیکس تھا وہ ڈیفرنٹ تھا, آج کا کانٹیکس ڈیفرنٹ ہے. اور جب یہاں عام لوگ یہاں کے یوتھ بھی یہاں کے سوشل سیٹنگ کی حصہ ہے, تو یہاں اوورال جو ابھی رائے بنتی ہے اس والے میں, اس میں کئی ایشوز ہوں گے. ان کے وہ یہ بھی سمجھتے ہوں گے شاید ہمارے جو جس طرح کی سیاست یہاں رہی ہے اسی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب وہ ان کے اپنے کنسرن, ان کی امپلائمنٹ کے کنسرن, ان کے دوسرے کنسرن, وہ شاید یہ بھی شیئر کرتے ہوں کہ یہاں جو لارجر ایشوز ہیں شناخت وغیرہ کے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے کوئی اس بارے میں نے پرسنلی میں رائے نہیں دے سکتا ہوں, اس کے لیے میں کوئی سروے نہیں کیا ہے. اوور آل جو ہے نا, یہ آپ ایک چینج ان ایٹماسفیئر ہے,
इस चेंजेड एटमॉस्फेयर में ये पहली बार लोगों को एक वो खुली फिजा में, रिलेटिवली एक खुली फिजा में वोट देने का मौका मिल रहा है। तो उसको आप देखना है कि इसके नतीजे क्या होंगे, उसके बाद इसको एनालाइज किया जाएगा।